تمہارا سجدوں میں زار و خطار رونا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں سجدوں میں تمہارا زار و خطار آنسو بہانا کیا بیکار چلا گیا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور گہرے سمندر بنانے والا رب کیا ان آنسوؤں کی لاج نہیں رکھے گا؟ سنا نہیں ہے تم نے کہ وہ ایک آنسو سے کتنی محبت کرتا ہے؟ سنو، یہی آنسو اللہ کو تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کے لیے راضی کرے گا، یا اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرے گا۔ جب انسان اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے نا، تو اس کا ایک آنسو ہی فرش سے لے کر عرش تک تہلکا مچا دیتا ہے۔ لوگ جتنی چاہے رکاوٹیں ڈال دے، لیکن جب وہ کن کہتا ہے تو زمینی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ تو پھر پرسکون ہو جاؤ، جلد ہی وہ چیز تم تک پہنچا دی جائے گی جو تم اللہ سے مانگتے ہو۔ ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی۔ ان قریب اللہ کے ایک گن سے آزمائش کی یہ گھڑی ٹل جائے گی۔ ان قریب تمہیں اللہ کی مصلحت سمجھ آئے گی۔ تمہاری پکار اب لازمی عرش تک جائے گی۔ ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ ان قریب تمہاری ہر صدا سن لی جائے گی۔ اللہ کہے گا ہو جا، اور ناممکن چیزیں ہو جائیں گی، اور پھر تمہیں اللہ کی کن کی طاقت ہر شے پر بھاری نظر آئے گی۔ اللہ جو چاہتا ہے اسے انسان کبھی بھی نہیں روک سکتا، پھر بھلے ہی وہ چیز تم کو ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور لگ رہی ہو۔ ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ ہر راستہ تمہیں تمہاری چاہ تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کو دل سے لگائے ہو نا، یہ دعائیں تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ابھی؟ تو کیا ہوا اگر سے لے کے آئی نہیں ہے ابھی گھڑی؟ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے، اور چیزیں بہتر بنا کر واپس بھی لوٹا دی جائیں گی۔ یقین رکھو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ آمین۔ اور پھر اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارا جو تمہارا درد سمجھے گا؟ اور پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں تھامے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو تمہارے درد کو شفا میں بدل دے گا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا جو سکون دے گا، تمہیں مطمئن کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا جو تمہیں دے گا، تمہاری خواہش پوری کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسا جو قدم قدم ساتھ چلے، جو تمہیں تھام لے، جو بار بار تمہیں معاف کرے؟ یاد رکھو، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں عطا کر سکے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین۔ اور پھر وہ تمہارا ہر غم ٹھنڈا کر دے گا۔ جس زندگی سے مایوس ہو تم، اس زندگی سے مطمئن کر دے گا۔ یہ جو الجھے دن ہے تمہاری، اور یہ جو پریشانیاں ہیں تمہاری، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ بنا داغ کے زخم کو تم اس سے بات کرتے رہو گے تو وہ لمحوں میں تمہاری الجھن کو سلجھن میں بدل دے گا۔ بس صبر رکھو، بس صبر رکھو، وہ سارے غم کو مرہم کر دے گا انشاءاللہ۔ دل جب بضد ہو جاتے ہیں تو راستے کھو جاتے ہیں۔ راستے آسان چاہتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ ہی تو راستہ دکھاتا ہے، منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ گمراہ راستے وہیں سے صلاح پاتے ہیں، منزلیں وہیں سے ملتی ہیں۔ بس توکل اور صبر کے ساتھ چلتے رہو، بس یقین رکھو اس رب پر۔ آگے منزل تک تمہیں اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کتنی تکلیف سے گزر رہی ہو۔ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بس صبر کرو، اللہ بہت جلد تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ اللہ کن کہے گا اور تمہاری قسمت بدل جائے گی۔
تو پھر اتنی مایوسی کیوں؟ ایک بار پھر اٹھو اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ ہی تو ہے جو آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا تمہارے لیے۔ جو بے قراری تمہارے دل میں ہے تم اس سے اللہ کے نام اور سجدوں کی طاقت سے دور بھی تو کر سکتے ہو۔ لوگوں سے ملے دکھ، تکلیفیں اور بے وفائی کو تم اپنے پیارے اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ وہ دلوں کو بنانے والا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی تھکاوٹ سے آشنا نہیں ہوگا؟ یقین رکھو اللہ تمہیں سنبھال لے گا، اور اللہ کے سہارے جھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تمہیں اللہ کے در سے جوڑتے۔ اور کوئی تم فرشتہ نہیں ہو، تم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسی لیے تو تمہارے لیے توبہ کا در بنایا گیا ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا تمہارے لیے، وہ تمہیں سنبھال بھی لے گا اور تھام بھی لے گا۔ آزمائش انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ تمہارے اوپر ذرا سے آزمائش آ جائے تو تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے مضبوط بنانا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں ہر جنگ لڑنا سکھانا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لانا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے ان کا کھویا ہوا انہیں واپس لوٹانا ہو۔ اللہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں میں کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو، مگر کیا وہ دینے میں تھکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہمارے ہر عمل کا وقت پہلے سے مقرر ہے، گرنے کا بھی اور سنبھلنے کا بھی، درد کا بھی اور صبر کا بھی، اور نہ ہی وہ کبھی ہم پر برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ جسے ہم بے حد تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے حد میں ہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کبھی بھی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر پریشانیاں نہیں لاتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب کرنے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور سہی۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا قبول شدہ دعاؤں کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ ناممکن تمہیں لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے ہر بات ممکن ہے۔ دعا مانگا کرو، دعا تو آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ میری بہت سی دعائیں یا رب تیرے ایک کن کی محتاج ہیں۔ کیا یہ سزا کم نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے گر کر دیکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ میری روح درد میں ہوتی ہے جب میرا اللہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو دلوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جن کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا۔ اور پھر جب اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ ہر جگہ ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر ہمارے لیے چن رکھتا ہے۔
اللہ تو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے درد سے اللہ واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور پھر مضبوط ہو جاؤ۔ سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تم صبر ہی نہیں کرتے۔ تم مانگتے ہو وہ چیز جو تم سے دور ہے، آخر تم خود کو چین کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی تمہارے قریب ہوتا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ اس آزمائش کے وقت تمہارا اپنا کون ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ بس چاہتا ہے تم یقین رکھو، تاکہ وہ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز سکے۔ تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں تمہاری چاہت مل جائے، تو تم پہلے اس کی چاہت کو اپنی چاہت بناؤ، پھر تمہیں کسی چاہت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم مانگتے ہو کسی سے محبت، تم اپنی ساری محبت اپنے اللہ کو دو، پھر تمہیں کوئی توڑ جائے یہ نوبت ہی نہیں آنے دے گا تمہارا اللہ۔